ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت پارلیمنٹ کے اختیار قانون سازی کو جوتے کی نوک پر رکھنے اور من پسند فیصلوں کے لیے مرضی کا آئین رقم کرنے کا سلسلہ جسٹس ثاقب نثار سے شروع ہو کر جسٹس بندیال کی رخصتی تک جاری رہا۔ بہتر ہو کہ آرٹیکل 184(3) پر نئی قانون سازی کے مطابق سہ رکنی بینچ بٹھایا جائے جو 28 جولائی 2017 سے 16 ستمبر 2023 تک کے ان تمام فیصلوں کا جائزہ لے جن کا تعلق سیاسی معاملات سے تھا۔ اس مشق سے عدلیہ کی اجلی قبا پر لگے کچھ داغ دھل گئے تو بھی غنیمت ہوگی۔ آئین توڑنے والے ججوں کی تصویریں بھلے اتار دیں، اور اگر قرآنی حلف سے روگردانی کرنے والے جج صاحبان کی تصویریں عدالت عظمیٰ کے کورٹ روم نمبر 1 کی دیواروں سے ہٹانا مشکل ہو تو کم از کم انہیں الٹا کر ٹانک دیا جائے۔ ان خیالات کا اظہار سینئر کالم نگار اور مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے اپنے کالم میں کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بجا طور پر نکتہ اٹھایا کہ آئین توڑنے والے ججوں کی تصویریں عدالتی کمرہ نمبر 1 میں کیوں لگی ہیں، لیکن صرف آئین شکنوں کی ہی نہیں، ان کی تصویروں کے بارے میں بھی کچھ سوچنا ہوگا جو طلائی حاشیوں والی ریشمی قبائیں پہن کر انصاف کی قبائیں تار تار کرتے رہے، جو بغض و عناد کی بنا پر اللہ تعالیٰ سے باندھا گیا حلف وفا توڑتے رہے، جنہیں پاکستان کے آئین اور قانون سے خبث باطن کی گنجائش نہ ملی تو قانون کی سیاہ لغت سے سیاہکار فیصلے رقم کرتے رہے۔ لگ بھگ 5 برس بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس پر نواز شریف کی اپیل کا فیصلہ سنا دیا۔ دیکھنا چاہیے کہ انصاف کے ایوانوں میں بیٹھی چنڈال چوکڑی نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا کیا حشر کر دیا۔ پاکستان کے کروڑوں شہریوں کو کس جرم کی سزا دی جو 3-4% مہنگائی میں کسی نہ کسی طور پر 2 وقت کی روٹی کھا رہے تھے، لیکن آج تاریخ کی سطح 40% پہ پہنچی مہنگائی نے ان کا جینا حرام کر دیا ہے۔ عرفان صدیقی پوچھتے ہیں کہ پاکستان کس طرح وقت کا پہیہ پیچھے کی طرف دھکیلتے ہوئے نواز شریف کے 2017 کے دور میں چلا جائے کہ IMF سے نجات کی نوید ایک بار پھر سنائی دے۔ اسے ایک بار پھر کس نے عالمی ساہوکاروں کے قدموں میں لوٹنے پر مجبور کر دیا؟ کس نے اس سرزمین کو بیرونی سرمایہ کاری کے حوالے سے کشتے ویراں بنا کے رکھ دیا جہاں نواز شریف $60 ارب کی سرمایہ کاری لے کر آیا تھا؟ کس نے فعال اور متحرک سی پیک کو ناتواں برساتی کیچوا بنا دیا؟ کس نے 6% شرح سود کو 22% تک لے جا کر صنعت و حرفت کے فروغ کا راستہ روک دیا؟ قومی گرڈ میں 12,000 میگا واٹ بجلی کے بعد توانائی کے بحران پر قابو پایا جا چکا تھا۔ وہ کون تھا جن کے بغض نے آج پھر یہ صورتحال بنا دی کہ سردیوں میں بھی طویل لوڈ شیڈنگ ہونے لگی؟ یہ کس کے ہنر کا اعجاز ہے کہ دہشت گردی کے جس افریت کو فولادی نکیل ڈال دی گئی تھی وہ آج پھر گلی کوچوں میں دندنا رہا ہے؟ 28 جولائی 2017 سے آج تک جاری ہمہ پہلو زوال اور سیاسی افراتفری کا سیلاب کن پہاڑوں سے اترا؟ ایسا کیا ہوا کہ اچھا بھلا معاشرہ عدم برداشت، غصے، اشتعال اور نفرتوں کی گہری دلدل میں دھکیل دیا گیا؟ کیوں کر اخلاقی زوال اور تہذیبی انحطاط نے سماج کی جڑیں تک ہلا ڈالی ہیں؟ فوج کے اندر بغاوت بپا کر کے آرمی چیف کا تختہ الٹنے کی سازش کیا صرف 9 مئی کے افق سے پھوٹی؟ عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ انہیں کیسے نظر انداز کیا جائے جو مکروہ ذاتی اہداف اور مقاصد کے لیے عدل و انصاف کے دامان تقدیس کو داغدار کرتے اور عمران خان کے آتش کدے کو ہوا دیتے رہے۔ دلیل دی جائے گی کہ منصوبہ ساز کوئی اور تھے۔ وہ منصوبہ ساز آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم نے ایسا کیا لیکن ہم سے غلطی ہو گئی۔ وہ کچھ کہیں نہ کہیں، ہمارے نظام میں اتنی توانائی نہیں کہ کوئی ان سے باز پرس کر سکے۔ اللہ کرے ریاست کے پیکر خاکی میں کبھی اتنی جان پڑ جائے کہ وہ پاکستان اور پاکستانیوں کو اس حال تک پہنچانے والوں کا کڑا محاسبہ کر سکے، لیکن اس وقت معاملہ منصوبہ سازوں کے منصوبے میں رنگ بھرنے اور ان سے کہیں زیادہ والہانہ ذوق و شوق کے ساتھ ان کی 2 سالہ محنت کو ضائع ہونے سے بچانے والے ان کرداروں کا ہے جو بظاہر ججوں کا بہرو بھرے شعوری طور پر دیدہ دانستہ آئین سے کھیلتے، اپنے حلف کو پاؤں تلے رونتے، عدلیہ کے وقار کو پامال کرتے اور نفرت میں لتڑی اپکائیوں کو عدالتی فیصلے کے طور پر باور کراتے رہے۔ ستم رسیدہ لوگ عدالتوں کا رخ کرتے ہیں، انہیں توقع ہوتی ہے کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر ہر حال میں بلا رغبت و عناد فیصلہ دینے کی قسم کھانے والے منصف کسی منصوبہ ساز کا نہیں، آئین، قانون اور انصاف کا ساتھ دیں گے۔ وہ ہرگز اس توقع کے ساتھ عدلیہ کے دروازے پر دستک نہیں دیتے کہ جج صاحبان بھی منصوبہ سازوں کی سپاہ کا حصہ ہو کر کسی پروجیکٹ کے کارندے بن جائیں گے۔
लेकिन ऐसा हुआ और बरमला हुआ। इरफान सिद्दीकी बताते हैं कि मंसूबा साजों की मुहिम तो 2011 के लाहौरी जलसे से आश्कार होकर 2014 के धरनों में मौजूए कूचा बाजार बन चुकी थी, लेकिन अदालती बहरूपिये 2016 में उस वक्त इस खेल का हिस्सा बने जब स्क्रिप्ट के ऐन मुताबिक इन्हें बरूए कार आना था। पानामा बहाना बना जिसका पेट कुंद नश्तर से चाक करके अकामा निकाला गया। आसिफ सईद खोसा ने हांग लगाई, इमरान खान सड़कों पर क्या कर रहे हो, हमारे पास आओ। फिर वो पेटिशन यकायक मौतबर हो गई जिसे सुप्रीम कोर्ट फजूल, नाकारा, लायानी और बेवकूफ़ करार देकर रद्द कर चुकी थी। वहां से अदलिया की तौहीन और अदल की तज़हीक की वो हयासोस कहानी शुरू हुई जिसकी नज़ीर शायद ही अहद हाजिर की किसी और रियासत में मिले। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इसी मुकदमे की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि 12 अक्टूबर 1999 के इक़दाम पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। यूं तो ये कहानी 1954 से भी शुरू की जा सकती है, लेकिन वो सब किरदार माधूम हो चुके। अक्टूबर 1999 के किरदारों में से भी कम रह गए। बेहतर होगा कि खुद एहतिसाबी की मश्क पानामा के फैसले से शुरू कर ली जाए। बेटे से तनख्वाह न लेने वाले तारीख साज फैसले के बाद एक बारिश संगो आहन थी कि बज़ाहिर रायवन लेकिन दरअसल पाकिस्तान पर बरसती रही और जिसकी तबाहकारियां आज हम 400 देख रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।